بیسکلی جو میرا جرنی ہے وہ بیک ان 2012 سٹارٹ ہوا تھا جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا تھا ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ. میں 7 سال تک ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کرتا رہا. اپنا لاسٹ پروجیکٹ ماسکو میں کمپلیٹ کیا تو پھر میں پاکستان آیا. ان دنوں میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ چیک کیجئے. اس میں جب ہم لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا تو اس میں ہم نے انیبلرز کو اسٹڈی کیا اور ثاقب اظہر صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی باتیں سنی, شاہ صاحب کی باتیں سنی تو کافی موٹیویشن ملی. دیکھیں آسان کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اسٹیپ وائز چلیں گے اور آرگنائزڈ اور پلانڈ وے میں چلیں گے تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. بینگ اے وی اے سب سے امپورٹنٹ اسکل آپ کا کمیونیکیشن ہے. بینگ اے ورچوئل اسسٹنٹ میری اس وقت ارننگ چل رہی ہے وہ $1000+ میں چل رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم پروجیکٹ مینجمنٹ کے شعبے میں حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے ای کامرس کا رخ کیا اور سب سے پہلے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کیا, پھر ہول سیل بزنس میں گئے اور پرائیویٹ لیبل بزنس میں بھی اپنا کام کیا. ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تینوں ڈومینز میں انہوں نے کس طرح کام کیا اور ان تینوں میں کیا ڈفرینس ہے, اس کا کمپیریزن کیا ہے, اور آنے والے لوگ جو ای کامرس کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ کس طرح بطور ورچوئل اسسٹنٹ اور پرائیویٹ لیبل بزنس میں اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمایوں شاہین صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر آپ پہلے گیسٹ ہیں ایسے انیبلرز کی طرف سے آئے ہیں جنہوں نے ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ بھی کام کیا, پرائیویٹ لیبل بزنس کو بھی دیکھا, ہول سیل بزنس کو بھی دیکھا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا, اس میں کیا کیا مشکلات آئیں؟ السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے کال کرنے کا یہاں پہ. بیسکلی جو میرا جرنی ہے وہ بیک ان 2012 سٹارٹ ہوا تھا جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں باہر چلا گیا تھا ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ. میں 7 سال تک ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کرتا رہا اور ود ٹائم بس مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ جاب اچھی ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن کچھ ہونا چاہیے بیک اینڈ پہ, کیونکہ میرا تھوڑا سا بزنس اورینٹڈ مائنڈ تھا اور میں چاہتا تھا کہ اپنے ہی پاکستان میں کچھ کیا جائے. تو ریسنٹلی 2019 سپٹمبر میں جب میں نے اپنا لاسٹ پروجیکٹ ماسکو میں کمپلیٹ کیا تو پھر میں پاکستان آیا. تو اس وقت میرا پلان نہیں تھا واپس جانے کا. پھر میں نے یہاں پہ ہی پاکستان میں پہلے کچھ سٹارٹ کیا, بزنسز سٹارٹ کیے جس میں کچھ اچھی کامیابی نہیں ہوئی, تو میں تھوڑا سا فیڈ اپ بھی ہو گیا. 5-6 منتھس گزر گئے. پھر میں نے اگین باہر جانے کا ہی سوچا کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی پاکستان میں ایڈجسٹ کرنا. تو پھر میں نے جرمنی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو ان دنوں کووڈ ہٹ ہونے کی وجہ سے ایمبیسیز بند ہو گئیں, تو میرا جو انٹرویو تھا وہ لیٹ ہو گیا. تو ان دنوں میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ چیک کیجئے اس کو, یہ جو ای کامرس کا بزنس ہے اس کو. تو اس میں جب ہم لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا تو اس میں ہم نے انیبلرز کو اسٹڈی کیا. لکلی ویک ٹائم ہیڈ ان کا سیمینار ہو رہا تھا اسلام آباد میں, تو ہم نے کہا کہ اس کو جوائن کرتے ہیں. ہم نے وہ جوائن کیا اور ثاقب اظہر صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کی باتیں سنی, شاہ صاحب کی باتیں سنی تو کافی موٹیویشن ملی. تو پھر میں نے سیم اسی ٹائم ہی وی اے کے کورس میں سپٹمبر میں اپنے آپ کو انرول کر لیا تھا انیبلرز کے ساتھ. تو بس میرا جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوا. انفیکٹ جب میں نے اس میں انرول ہوا اور میں نے ای وی ایس ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں تو وہ مجھے اتنی جلدی گریپس کرنے لگی کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہی شاید رائٹ فیلڈ تھی میرے لیے. تو جب میرا انیبلرز کا کورس سٹارٹ بھی ہوا تو اس سے پہلے میں ای وی ایس اپنا ختم کر چکا تھا, ورچوئل اسسٹنٹ کی ویڈیوز دیکھ چکا تھا, پرائیویٹ لیبل کی ویڈیوز دیکھ چکا تھا, کیونکہ میرا مور فوکس تھا پرائیویٹ لیبل پہ. اور میرا پلان یہی تھا کہ سروسز پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں نے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے. سر آپ نے بطور وی اے بھی کام کیا, پھر آپ پرائیویٹ لیبل بزنس میں بھی آئے, ہول سیل بزنس میں بھی گئے. سر ان تینوں ڈومینز میں جانے کے بعد آپ نے کیا نتیجہ نکالا, سب سے آسان کام کون سا ہے؟ دیکھیں آسان کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا انٹل اور انلیس آپ بیک اینڈ پہ اس پہ جب تک محنت نہیں کرتے. اگر آپ اسٹیپ وائز چلیں گے اور آرگنائزڈ اور پلانڈ وے میں چلیں گے تو یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے
بینگ اے وی اے اگر آپ انرول ہوتے ہیں اور آپ کو وہ وی اے کی سکلز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ لیبل یا ہول سیل اسٹڈی کرتے رہیں, آپ اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو اگر ایک کلائنٹ آپ کو اپروچ کرتا ہے بینگ اے وی اے, تو آپ کو اس کو کیسے کنونس کرنا ہے, کیسے اس کو اس بات پہ پروف دینا ہے کہ یو آر دا رائٹ پرسن فار ہم. وہ آپ پہ 15,000 پاؤنڈ یا 20,000 پاؤنڈ انویسٹ کرنے جا رہا ہے, تو واقعی یو آر دا رائٹ پرسن اور ناٹ. تو میں نے جو اپنا کریئر ہے بینگ اے ورچوئل اسسٹنٹ اسٹارٹ کیا. میں نے آلموسٹ 4 منتھ تک میرے پاس کوئی کلائنٹ نہیں تھا, لیکن میں ڈیموٹیویٹ نہیں ہوا. میں نے اپنی نالج کو بڑھاتا رہا. میں نے انیبلرز کی ویڈیو سیریز اور مینٹورشپ کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ یوٹیوب کے اور چینلز تھے لائک ہیلیم, وہاں سے بہت نالج حاصل کی, ہیلیم کے اور جنگل اسکاؤٹ کے. تو کورس کرنے کے تقریباً 4 مہینے بعد مجھے اپنے پہلے کلائنٹ ملے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے پھر ایک پاکستانی آرگنائزیشن نے ہائر کر لیا کہ ان کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا امیزون کا بزنس, وہ نیا وینچر سٹارٹ کرنے جا رہے تھے. تو پھر انہوں نے مجھے ہائر کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہی میں اپنی سکلز ڈیولپ کرتا رہا. ایک چیز جو ہے کہ میں نے آج تک اپنی لرننگ کو نہیں روکا. میں آج بھی ڈیلی ایٹ لیسٹ ½ این آور یا 1 آور جو ہے میرا وہ لرننگ کا ہوتا ہے, کیونکہ امیزون ایسا ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے اپڈیٹ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نئی چیز آتی رہتی ہے. تو جب تک آپ اپنی نالج کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو اس فیلڈ میں آپ اتنا گرو نہیں کر پاتے. سر وہ 4 یا 5 کون سے ایسے سکلز ہیں جو ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان کو ضرور پہلے سے سیکھ لینے چاہیے؟ بینگ اے وی اے سب سے امپورٹنٹ اسکل آپ کا کمیونیکیشن ہے. لوگ اس چیز میں کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے تو اسکلز تو لے لیں لیکن ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ایک غلط اپروچ لے کے آ رہے ہو. آپ کے پاس سکلز ہیں, آپ نے اگر وی اے کا کورس کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس ایک بیک اینڈ پہ کمپلیٹ مینٹورشپ آپ کے پاس حاصل ہے. اگر آپ کلائنٹ کو اپروچ کر لیتے ہو اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں, آپ کا امیزون کے بارے میں, پرائیویٹ لیبل یا ہول سیل کے بارے میں نالج اچھا ہے اور آپ اس کو کنونس کر سکتے ہو, آپ کے پاس ایکسپیرینس نہ بھی ہو تو آپ اس چیز میں گھبرائیں مت, کیونکہ آپ کے پاس بیک اینڈ پہ لائف ٹائم مینٹورشپ ہے. آپ کو کہیں پہ بھی پرابلم ہوتی ہے, انیبلرز کے مینٹور آپ جس سٹی سے بھی آپ نے انرولڈ ہوئے ہیں وہاں پہ وہ موجود ہیں, آپ کو وہ آنسر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے, آپ کا انیبلرز کا گروپ ہے فیس بک کا جس میں آپ کو ود ان آئی گیس 30 سیکنڈز آپ کو رپلائی آ جاتا ہے کسی بھی کیوری کا. تو اگر کوئی بندہ یہ ریزن دیتا ہے کہ مجھے کلائنٹ اس لیے نہیں مل رہا کہ میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے. سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ وی اے کے لیے اسکلز ہیں وہ بیسکلی نالج ٹوورڈ وٹ بزنس دے وانٹ ٹو ڈو. لیٹس سپوز اگر پرائیویٹ لیبل کا کلائنٹ آتا ہے تو اس کو, اگر وہ یو کے کا آتا ہے تو اس کو یو کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یو کے میں کیسے کام کیا جاتا ہے. اگر کمپنی رجسٹریشن کرانی ہے, اگر ویٹ سسٹم رجسٹرڈ کروانا ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وی اے کو جب پتہ ہوں گے تو وہ کلائنٹ کی جو ہے نا اوور آل اس میں کانفیڈنس اس کا انکریز ہوتا ہے اس کے, کہ اس کو نالج ہے اور یہ ہی از دا رائٹ پرسن فار می. تو یہ بیسک سکلز ہیں. ایک تو نالج آپ کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, اور دوسری کمیونیکیشن آپ کی ود کانفیڈنس. آپ اگر کسی سے بات کریں گے تو آپ کے پاس کلائنٹ کی کمی نہیں ہوگی. سر پرائیویٹ لیبل بزنس اور ہول سیل بزنس اگر کوئی سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے منیمم ٹو میکسیمم انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا, جہاں تک ہول سیل کی بات ہے تو وہ منیمم انویسٹمنٹ یو ایس اے ہو یا یو کے ہو, $3,000 to $4,000 تو یو ایس اے سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے, اور یو کے میں بھی 3,000 پاؤنڈ 4,000 پاؤنڈ سے اسٹارٹ ہو جا سکتا ہے, اور اس کی لمٹس نہیں ہیں. وہ ایسا بزنس ہے کہ جتنا آپ اس میں ان پٹ ڈالتے جاؤ گے اتنا ہی وہ آؤٹ پٹ دیتا جائے گا. ویئر ایز پرائیویٹ لیبل جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ پہ چلتا ہے, لائک 12,000 to 15,000 پاؤنڈس یو کے میں اور 20,000 to 25,000 US ڈالرس میں. لیکن اسٹل پرائیویٹ لیبل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے, آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹنگ کیا ہے, اس کی بیسس پہ. ناؤ اے ڈیز بیسکلی جو شپمنٹس ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا اوور آل پروڈکٹ جب امیزون تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی کاسٹ تھوڑی ہائی ہوتی ہے. تو بیسکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بجٹنگ کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ پہ ہوتی ہے. انفیکٹ میں نے ابھی یو کے میں جو ہمیں پروڈکٹ ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 8,000 پاؤنڈ تک ہے انکلوڈنگ مارکیٹنگ, اور اس کی آلموسٹ ہم نے 2,000 سے ابو کی انوینٹری بھی پروڈیوس کروا رہے ہیں ہم لوگ.
سر آپ چونکہ اس بزنس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے لوگوں کو یہ بتائیں کہ کون سی پروڈکٹ کیٹیگری میں ابھی زیادہ سکوپ ہے، وہ اس میں کام کر کے زیادہ جلدی ارننگ کی طرف آ سکتے ہیں؟ ایز سچ اسپیسیفک کیٹیگریز اگر میں کہوں تو ہوم اینڈ کچن کی ہے جو سب سے زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ بینگ ہمیں انیبلرز کا کرائٹیریا فالو کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایکسپرٹ ٹیم نے اگر ایک چیز ڈیولپ کی ہوئی ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اس میں بیسکلی ہوم اینڈ کچن ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا. اگر ڈیورنگ پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کو ایک پروڈکٹ اچھا مل رہا ہے جو کرائٹیریا کے مطابق ہے اور اچھی سیلز دے رہا ہے اور آپ کے انٹری کے چانسز ہیں، ادھر وہ ہوم اینڈ کچن ہو، گارڈن اکوپمنٹس ہوں، یا کوئی اور ایسی کیٹیگری ہو جو گیٹڈ نہ ہو. اسٹارٹنگ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گیٹڈ پروڈکٹس میں کام نہ کریں، تو آپ اس میں جا سکتے ہیں. مطلب ایسا بہت ہی فکسڈ وے نہیں ہے کہ آپ نے اسی کیٹیگری سے ہی شروع کریں. سر آپ نے بطور ورچوئل اسسٹنٹ کتنی ارننگ سے سٹارٹ کیا، اور پھر پرائیویٹ لیبل بزنس سے کتنی ارننگ کی، اور ہول سیل بزنس میں کتنی ارننگ کی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. بینگ اے ورچوئل اسسٹنٹ میری اس وقت ارننگ چل رہی ہے وہ $1000+ میں چل رہی ہے، جس میں نے پرائیویٹ لیبل اور ہول سیل کے دونوں کلائنٹس میں ہینڈل کر رہا ہوں. بینگ مائی اون بزنس، ہیونگ مائی اون بزنس، ہم نے یو کے میں الحمدللہ بہت سکسیزفل. میں نے ابھی ریپڈ لانچ ریسنٹلی کیا جو کہ انیبلرز کا ہی کانسیپٹ تھا کہ آپ ایک ٹیسٹ پروڈکٹ لانچ کریں. میں نے آئی گیس £500 میں وہ پروڈکٹ یو کے سے ہی سورس کرا کے امیزون پہ لانچ کیا، اور ودن 3 days میں آؤٹ آف اسٹاک تھا. 50 کی انوینٹری تھی میرے پاس. تو اب میرے پاس اس کا ریئل ڈیٹا ہے، اور ہوپ فلی اب میں نے چائنا سے سیمپلز منگوائے ہوئے ہیں. تو ودن نیکسٹ 2 to 3 month انشاءاللہ جب وہ میرا پروڈکٹ لانچ ہو جائے گا تو میری جو اپنی پرسنل بزنس ارننگز ہیں وہ اس سے سٹارٹ ہو جائیں گی. سر جب آپ ای کامرس کے بزنس میں آئے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کانسٹنٹلی آپ کا ساتھ دیا، آپ کو موٹیویٹ کیا، آپ کی مینٹورشپ کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی؟ وہ کون لوگ تھے؟ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک جو آف کورس میری فیملی ہے، جس میں سب سے پہلا تو میرے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اس راستے پہ پش کیا. دین آف کورس میری وائف تھیں، وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہیں جب بھی میں کوئی نیو چیز کرنا چاہوں، کیونکہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان باہر ساری زندگی جاب کرتا رہے اور وہ اب نئے سے دوبارہ سے وہ سٹارٹ کرے. دین پھر آف کورس انیبلرز نہ ہوتا، یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میں یہ کبھی کچھ کر نہیں پاتا. اس میں جو میرے مینٹورز ہیں راولپنڈی کے رحیم نیازی صاحب، انہوں نے مجھے بہت سمپل وے میں بہت اچھی سکلز اور ٹیکنیکس جن کو کہتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے بتائی تھیں. جو میرے سب سے پہلے یا دوسرے کلائنٹ بھی تھے وہ مجھے اسی گروپ سے، انیبلر کے گروپ سے ملے تھے، اور یہ ساری باتیں مجھے میرے مینٹور نے بتائی تھی کہ ہمایوں آپ گروپ میں ہمیشہ ایکٹیو رہو. میں آج بھی گروپ میں کیا کرتا تھا، اس گروپ میں ایکٹیو رہنے کے لیے ایٹ لیسٹ ڈیلی کا میں نے 1 گھنٹہ رکھا ہوتا تھا. گروپ میں ایکٹیو رہتا تھا، اور وہیں سے جب میں اپنا نالج شیئر کیا، وہیں سے میرا نالج بھی بڑھتا رہا، شیئر بھی کیا، اور وہیں سے میں نے کلائنٹس بھی گریب کیے. تو بیسکلی مینٹور میرے سر رحیم نیازی تھے، اور ان کی سپورٹ بہت رہی ہے. آج بھی میں ان کو کسی بھی بات پہ اگر وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیتا ہوں تو ودن 2-3 hours وہ مجھے رپلائی کرتے ہیں. انفیکٹ کہ آج سے 4 مہینے پہلے میرا کورس ختم ہو چکا ہے. سر ثاقب اظہر صاحب کی محنت ہے، کوشش ہے، اور وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو انیبل کیا جائے، انہیں سکھایا جائے، انہیں ارننگ کی طرف لایا جائے، اور ان کے اندر جو جدید ٹیکنالوجیکل سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کیا جائے. ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں اب ہم کیا کہیں، وہ تو بیسکلی ایسا ہے کہ ان کا کام خود ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو بولنا نہ پڑے، آپ کا کام بولے. تو ثاقب اظہر صاحب کی ہی محنت ہے کہ آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آئی گیس سم ہاؤ کہیں پہ کچھ اور کر رہے ہوتے. اگر وہ نہ ہوتے، وہ یہ آئیڈیا نہ لے کے آتے، وہ یہ پلیٹ فارم نہ لے کے آتے، تو ہمیں وہ یہ ڈائریکشن ہی نہ ملتی. ہم پاکستان کو تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ امیزون کیا ہے اور اس پہ بزنس کیسے ہوتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی لے کے آئے، ایک پاتھ وے لے کے آئے، پھر اس پاتھ وے پہ چلنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے. اب یہ ہم پہ ہے آگے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، یا کتنا سیریس ہو کے چلتے ہیں. تو بیسکلی آل کریڈٹ گوز ٹو ہم. بہت بہت شکریہ ہمایوں شاہین صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے واقف ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.